گھر سے تیسری بار فون آیا تھا۔ یہ فرحانہ کی عادت تھی، حالانکہ صرف تھوڑا سا فاصلہ تھا گھر اور دفتر میں، لیکن 11 بجتے اور فرحانہ پریشان ہونے لگتی۔ کیا بات ہے، ابھی تک دفتر میں کیوں بیٹھے ہو؟ کتنی دیر میں واپس آؤ گے؟ حالانکہ وہ 6 بجے گھر سے نکلا تھا۔ سالہ صاحب اور اس کی بیوی آئے ہوئے تھے۔ وہ کہہ کر آیا تھا کہ وہ لوگ دوسرے دن چلے جائیں، لیکن شاید زبیر نہیں رک رہا ہوگا، مصروف آدمی ہے۔ ہیلو فرحانہ، فرحات نے گہری سانس لے کر کہا۔ 11:20 ہو رہے ہیں جناب۔ اچھا، کیا وہ لوگ چلے گئے؟ 10:30 بجے ہی چلے گئے تھے۔ فرحانہ تم سو جاؤ، آج میں گھر واپس نہیں آ سکوں گا، اس نے اپنی حالت کے پیش نظر کہا۔ وہ کئی دن سے خود کو سنبھالے ہوئے تھا اور آج تو صبح ہی سے اس کی کیفیت بھٹکی بھٹکی سی تھی۔ نوکری کے معاملات وہ گھر پر بتانے کا عادی نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ فرحانہ کی آواز میں پریشانی تھی۔ دراصل صبح 2 مجرموں کو سزائے موت دینی ہے۔ اتفاق سے ان کے کاغذات وغیرہ نامکمل رہ گئے ہیں۔ کچھ افسران آنے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر کاغذات مکمل کروں گا اور پھر صبح 6:45 ان کی سزائے موت پر عمل ہوگا۔ اس کے بعد ہی گھر واپس آؤں گا۔ دیکھو فرحانہ، ذمہ داری کی بات ہے اور تم جانتی ہو کہ میرا ریکارڈ کیسا ہے۔ تمہاری رفاقت سے نکلنا کتنا مشکل کام ہے میرے لیے، یہ تم جانتی ہو۔ خدا کے لیے ایسی خوفناک باتیں نہ کیا کرو مجھ سے۔ آئی ایم سوری فرحانہ، تم سو جاؤ، فرحاد نے کہا۔ اچھی بات ہے فرحاد، لیکن براہ کرم صبح جلدی آ جانا، اور ہاں، اگر میں سو رہی ہوں تو مجھے فوراً جگا لینا، ٹھیک ہے؟ خدا حافظ، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ یہ دلکش گفتگو اسے چند لمحات تک گدگداتی رہی۔ وہ خواب گاہ کا منظر دیکھتا رہا۔ پھر یہ منظر بدل گیا، بیڈ روم سلاخوں میں بدل گیا اور سلاخوں کے پیچھے ایک چہرہ نظر آیا۔ قوی ہیکل بدن، بکھرے ہوئے گھنگریالے بال، بڑی بڑی حسین آنکھیں جن میں خون کی سرخی رچی ہوئی تھی۔ شہر کے کنارے پر سرسوں کے پھیلے ہوئے کھیتوں میں اس نے نوشاد کو دیکھا تھا، غرور میں ڈوبا ہوا، اپنی عمر کے بچوں میں خود کو سرفراز رکھنے کا عادی، ذرا سی بات پر ہر ایک کو پیس کر رکھ دینے کا خواہش مند۔ اگر پوری بستی میں اس کی کسی سے دوستی تھی تو صرف فرحاد سے۔ اپنی عادت کے خلاف وہ اس کی ہر بات سہ لیتا تھا۔ یہ دوستی اس وقت ختم ہو گئی جب فرحاد کے والد رحمان شہر آ گئے۔ حالات بدل گئے، ماحول بدل گیا، دونوں ایک دوسرے کو بھول گئے اور ماہو سال کی گرد کی تہ دبیز ہوتی گئی۔ فرحاد زندگی کی ترقی کے بہت سے زینے طے کر گیا اور پھر شہر کی جیل میں تعینات ہو گیا۔ وہ جیلر کے عہدے پر تھا، نوجوان اور فرض شناس افسر۔ اور پھر جیل میں نوشاد آ گیا۔ کتاب زندگی کے بہت سے اوراق الٹ گئے۔ نوشاد کا وہی انداز تھا، وہی غرور تھا، اس کی شکل ذرا بھی نہیں بدلی تھی۔ وہ فرحاد کو فوراً پہچان گیا۔ یہ نوکری چھوڑ دے فرحاد، تجھے راس نہیں آئے گی، اس لیے کہ تیرا یار ڈاکو ہے، نوشاد نے ہنس کر کہا۔ لیکن یہ کیسے ہوا نوشاد؟ میں نے ڈاکو نوشاد کا نام سنا تو تھا، لیکن سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ تم ہوگے۔ اب سوچ لے کہ یہ میں ہی ہوں اور اب بھی تیرا یار ہوں۔ نوشاد کی آنکھوں میں بجلیاں تڑپ رہی تھیں۔ کتنا بدل گیا تھا اور کتنا بھیانک ہو گیا تھا۔ فرحاد تعجب سے اسے دیکھتا رہا۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہے وہ سوچ۔ شمشاد صاحب کہاں ہیں؟ فرحاد نے اس کے باپ کے بارے میں پوچھا۔ وہ بستی کے سب سے معزز آدمی تھے، نیک اور ایماندار، سب کے کام آنے والے۔ قتل کر دیا گیا تھا انہیں، سب کچھ چھین لیا گیا تھا، مگر میں نے سب واپس لے لیا۔ ان کے خون کی ایک ایک بوند کا انتقام لے لیا، مگر وقت گزر گیا، اب وہ باتیں نہ کر۔ سن فرحاد، یہاں تو ہے، چند روز تیرے پاس گزاروں گا، پھر بھاگ جاؤں گا۔ اگر تو یہاں نہ ہوتا تو آج ہی بھاگ جاتا۔ مجھے بہت دکھ ہوا ہے نوشاد، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ غلط ملا ہے تو مجھے، فاصلے قائم رکھنا ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ میں بہت بدل گیا ہوں، رعایت کرنا چھوڑ دیا ہے میں نے، بس مل لیا کر دوسرے تیسرے دن، اور میری بات پر دھیان رکھنا، 10-12 دن سے زیادہ نہیں رہوں گا۔ یہ بات فرحاد کو بری لگی۔ وہ جیلر تھا، ایماندار افسر، یہ کیسے ممکن تھا کہ نوشاد اس کی گرفت سے نکل جائے؟ لیکن اس بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ تو آنے والا وقت بتاتا۔ اس نے حتی الامکان نوشاد کو سہولتیں فراہم کر دیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس پر کڑی نگاہ بھی رکھی۔ اب یہ تقدیر کی بات تھی کہ اسے ان دونوں میں تصادم مقصود نہیں تھا۔ ملاقات کے 8 دن پورے ہوئے تھے کہ اچانک فرحاد کا ایک دوسری جیل میں تبادلہ کر دیا گیا۔ اسے فوری طور پر یہ جگہ چھوڑ کر اس جیل کا چارج لینا تھا۔ نوشاد نے کہا لگایا، دعا مانگی تھی میں نے خدا سے، پوری ہو گئی۔ میں ڈاکو ہوں لیکن خدا مجھ سے خوش ہے، کوئی دعا مانگتا ہوں تو پوری ہو جاتی ہے۔ میں بہت پریشان تھا، سوچ رہا تھا کہ میں یہاں سے نکل گیا تو تیری نیک نامی میں فرق آئے گا۔
اب ٹھیک ہے، اب بالکل ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوگی کہیں نہ کہیں۔ اس نے گرم جوشی سے فرحاد سے مصافحہ کیا۔ نئی جگہ پہنچ کر فرحاد نے اخبار میں پڑھا، نوشاد جیل توڑ کر نکل گیا ہے۔ وہ تھوک نکل کر رہ گیا۔ خدا جانے تقدیر کیا کھیل دکھاتی۔ وہ فرض کو دوستی پر قربان نہیں کر سکتا تھا، اور دوست کا قتل بھی اس کے لیے سخت اذیت ناک ہوتا۔ خدا نے اسے اس امتحان سے بچا لیا تھا۔ اس کے بعد جب بھی اسے نوشاد کا خیال آیا، اس نے خدا سے یہی دعا مانگی کہ ان دونوں کا تصادم نہ ہو، وہ کسی سخت امتحان میں نہ پڑے، اور یہ دعا ایک مخصوص وقت تک پوری ہوتی رہی۔ نوشاد کا نام اس کے سامنے آتا رہتا تھا۔ وہ انتہائی خطرناک مجرم تھا۔ ڈاکہ زنی اور قتل و غارت گری اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ فرحاد نے اسے دل سے نکال پھینکا۔ معاشرے کے اس ناسور سے وہ محبت نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دوست کہنا اور سمجھنا انسانیت کی توہین تھی۔ پھر اس نے وہ دعا مانگنا ترک کر دی۔ اس نے سوچا کہ اگر نوشاد کبھی اس کے سامنے آیا تو وہ اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتے گا۔ وقت گزرتا رہا۔ فرحاد کی زندگی میں بہت سی بہاریں آئیں۔ پہلے فرحانہ، پھر شیراز۔ اس کے گلشن میں 2 حسین پھول کھلے تھے۔ اس کے بعد زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ اس نئی جیل میں اسے 2 سال گزر چکے تھے۔ اس کی ساری زندگی بے داغ تھی، اور حکام کی نظر میں اس کی بڑی قدر و منزلت تھی۔ پھر اس نے پڑھا کہ نوشاد گرفتار ہو گیا۔ اس پر مقدمہ چلا اور اسے سزائے موت ہو گئی، اور آج سے 10 دن پہلے اسے اسی جیل میں منتقل کر دیا گیا جس میں فرحاد تعینات تھا۔ خود کو لاکھ سنبھالنے کے باوجود فرحاد شدید متاثر ہوا۔ بچپن کی دوستی کا ایک تاثر آج تک اس کے ذہن پر طاری تھا۔ نوشاد کا بچپن آج بھی اس کی نگاہوں میں آ جاتا تھا۔ دونوں میں گہری دوستی تھی، اور لوگ اس دوستی کی مثال دیتے تھے۔ لیکن نوشاد زندگی کے جن بھیانک راستوں پر نکل گیا تھا، وہاں سے اس کی واپسی ناممکن تھی۔ اس کے ساتھ ہمدردی کی بات بھی ایک سماجی اور انسانی جرم تھا۔ اس لیے وہ 2 دن تک نوشاد سے ملاقات بھی نہیں کر سکا۔ اس نے اپنا کام اپنے اسسٹنٹ سے لیا، اور ان 2 دنوں تک خود کو نوشاد کے سامنے لانے کے لیے تیار کرتا رہا۔ حالانکہ اس نے خود کو مطمئن کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ نوشاد اب صرف ایک مجرم ہے، ایسا گھناؤنا مجرم جس سے دوستی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسے ایک مجرم سے نگاہ نہیں چرانا چاہیے۔ اور پھر تیسرے روز اس نے کال کوٹری میں نوشاد سے ملاقات کی۔ وہی زندگی، وہی شگفتگی۔ فرحاد کو اس نے مسرور نگاہوں سے دیکھا۔ ہیلو جیلر صاحب، آپ ہیں یہاں؟ کیسے ہو فرحاد؟ آخر میں اس کے لہجے میں مٹھاس آ گئی۔ ٹھیک ہوں نوشاد، تم برائی کے راستوں پر بہت دور نکل آئے ہو، فرحاد نے اداس لہجے میں کہا۔ ہاں یار، بہت باز رکھا خود کو۔ نہ رکھ سکا تو پھر پوری طرح کھل گیا۔ میں کوئی کام ادھورا کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ کیا ملا تمہیں جرائم کی اس زندگی میں؟ سچ پوچھو تو کیا نہیں ملا؟ کیا نہیں ہے میرے پاس؟ دولت کی ریل پیل ہے، ہر خوشی میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ انسان کی بھول ہے۔ وہ چاہے تو ہر چیز کو اپنا سمجھ لے، لیکن کوئی چیز اس کی اپنی نہیں ہے۔ تم اس زندگی کی بات کرتے ہو؟ کسی بھی زندگی میں کچھ نہیں ہے۔ زمین سے ایک کومپل اگتی ہے، پروان چڑھتی ہے، درخت بنتی ہے، اور پھر ایک دن سوکھ جاتی ہے۔ ایک مسلسل عمل ہے جسے جو دل چاہے نام دے لو۔ ملتا ملاتا کچھ نہیں ہے میرے دوست۔ یہ عمل جاری ہے اور جاری رہے گا۔ لیکن انسانیت کے کچھ اصول ہیں۔ درختوں کی ایک قطار ہوتی ہے۔ یہ اصول سرفرازی عطا کرتے ہیں۔ ایک مجرم اور ایک ولی کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ موت کے بعد بھی تو ایک زندگی ہوتی ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ ہاں، موت کے بعد بھی ایک زندگی ہوتی ہے۔ میں نے بھی اس زندگی کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے۔ اب دیکھ لوں گا۔ نہ جانے کیوں مجھے یقین ہے کہ میری وہ زندگی بری نہیں ہوگی۔ اسے بھی تم انسان کی خوش فہمی کہہ لو۔ اس بات کو تو جاننے والا جانتا ہے۔ باقی رہی یہاں کی زندگی کی بات، تو تم اس زندگی کے لیے کہہ رہے ہو جو موت کے بعد ایک یاد کی حیثیت سے قائم رہتی ہے۔ ہاں، اچھے عمل ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں، برے عمل بھی ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ اور پھر کیا ملتا ہے ان یادوں سے؟ کس کی بات کر رہا ہے فرحاد؟ انسان نے انسان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن گزرنے والا وقت گزر جاتا ہے، پھر یہ یادیں ایک تماشا بن جاتی ہیں، مزہ اڑتا رہتا ہے زندگی کا۔ میں نہیں سمجھتا نوشاد کہ تمہارا ذہن کن بنیادوں پر بھٹکا ہے۔ تمہیں علم ہے کہ اب تمہاری زندگی کا اختتام ہے؟ ہاں، میں جانتا ہوں، اور میں نے خوشی سے یہ موت قبول کی ہے۔ آرام کرنا چاہتا ہوں۔ یار، میں بہت تھک گیا ہوں۔ نوشاد مسکرا دیا۔ میں ان عوامل کو جاننا چاہتا ہوں نوشاد، جنہوں نے زندگی میں تمہیں یہ غلط سوچیں بخش دیں۔ ان سوچوں کے مالک تم تنہا انسان نہیں ہو۔ ہر مجرم جو انسانیت سے دور چلا جاتا ہے، انسانیت پر ایسے ہی الزام تراشتا ہے، اور یہ الزامات اس کی اپنی اختراع نہیں ہوتے، بلکہ غلط سوچ اسے تباہی کے راستوں پر دوڑاتی ہے۔
کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے؟ دوست کا سوال ہے تو بتاؤں گا، لیکن تم یہ الفاظ اس لیے کہہ رہے ہو کہ تم نوشاد نہیں فرہاد ہو۔ بات میری فطرت کی تھی، میں نہیں جانتا میری عادت میں خود سری کیوں تھی۔ تم جانتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ہمیشہ ہر اس بات کا مخالف تھا جو دوسری جانب سے کہی گئی ہو۔ سب میرے والد کو نیک فطرت اور شریف الطبع انسان کہتے تھے، لیکن میری نگاہوں میں نیکی اور شرافت کا مفہوم ذرا مختلف تھا۔ تم تو بستی چھوڑ کر چلے آئے، میں اداس ہو گیا کیونکہ بستی کے لوگ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے۔ میں اداس رہنے لگا۔ تب میں نے اپنے والد سے کہا کہ وہ مجھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر بھیج دیں، لیکن وہ اس پر تیار نہیں ہوئے۔ چنانچہ میں نے اطمینان سے ان کی تجوری سے کچھ رقم نکالی اور چل پڑا۔ اسٹیشن پہنچا، وہاں سے ریل میں بیٹھ کر شہر آ گیا۔ اسٹیشن پر ہی مجھے ایک شخص نے پکڑ لیا۔ یہ کسی فلاحی انجمن کا نمائندہ تھا۔ اس نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھ گچھ کی، لیکن میں نے اسے کچھ بتانے سے انکار کر دیا۔ اس نے زبردستی کی تو میں اسے زخمی کر کے وہاں سے بھاگ گیا، اور اس شخص نے پولیس کے روز نامچے میں مجھے ایک خطرناک لڑکا درج کرا دیا۔ ضد ہی کی تو بات تھی، شہر میرے لیے اجنبی تھا، میں پولیس کی نگاہوں سے چھپ نہ سکا اور مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ سماجی کارکن کو زخمی کرنے کے سلسلے میں مجھے سزا دی گئی، اور میں نے پہلی بار بچوں کی جیل دیکھی۔ یہ خاصی دلچسپ جگہ تھی، میں نے یہاں اپنی انا کی تسکین قائم رکھی۔ حکام نے لاکھ کوشش کی کہ میں اپنے گھر کا پتہ بتا دوں، لیکن میں نے انہیں شکست دی اور وہ میرے بارے میں کچھ نہیں معلوم کر سکے۔ بچوں کی جیل سے 1 سال کے بعد نکلا، حالانکہ پہلی سزا صرف 2 ماہ کی تھی، لیکن باقی 10 ماہ کی سزا میں نے جیل میں مار پیٹ کے بعد پائی تھی۔ 1 سال بعد جب میں رہا ہوا تو شہروز خان نے جیل سے باہر میرا استقبال کیا۔ یہ لڑکا ایک استاد کا شاگرد تھا، اور یہ استاد جیب تراش تھا۔ چنانچہ مجھے کھانا اور رہائش مل گئی، اس کے ساتھ ہی کام سیکھنے لگا۔ کام سیکھ کر میں نے کاروبار شروع کر دیا۔ استاد میری فطرت سے واقف ہو چکے تھے، اس لیے ذرا خیال رکھتے تھے، لیکن ایک دن نشے میں بہک گئے، ان کے منہ سے گالی نکلی اور میں نے چاقو سے ان کی زبان کاٹ دی۔ اس کے بعد وہاں رکنا بے ایمانی تھا، لیکن مجھے نواز خان نے فوراً ہاتھوں ہاتھ لیا۔ یہ نقب زن تھا اور ہمیشہ بڑے بڑے پروگرام بناتا رہتا تھا۔ نواز خان سے میری ملاقات استاد کے اڈے پر ہی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ایک آدمی کی جیب صاف کر دی تھی۔ بہرحال میں نواز خان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کئی سال گزر گئے۔ پھر نواز خان مر گیا۔ اس کی موت کے بعد میں پھر بے سایہ ہو گیا، لیکن میں نے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا اور اس میں مجھے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ لیکن اب میرا ذہن کلاسیکی روایات کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میں نے پرانی روایات تازہ کرنے کے لیے کلاسیکی طرز کے ڈاکے ڈالے اور گروہ بنا لیا۔ دولت جمع ہوئی تو عورت کی ضرورت محسوس ہوئی، لیکن پہلا تجربہ ہی حوصلہ شکن ثابت ہوا۔ طبیعت صنف مخالف کی طرف مائل نہیں ہوتی تھی۔ بعد کے واقعات سے یہ ثابت ہوتا چلا گیا کہ مرد کو مارنے یا مروانے میں شراب اور عورت اکثیر کا درجہ رکھتی ہے۔ رہی صحیح کسر فردوس نے پوری کر دی۔ اس کا اصل روپ سامنے آنے کے بعد میں نے عورت کے خیال کو ذہن کے نیہا خانوں میں دفن کر دیا۔ کیا تم یقین کرو گے فرہاد کہ نوشاد ڈاکو نے ساری زندگی نہ عورت کو چھوا اور نہ شراب کو۔ پہلی بار جب میں گرفتار ہوا تو عورت ہی اس کا محرک تھی، لیکن وہ میرے ذریعے نہیں آئی تھی، بلکہ میرا ایک ساتھی اس کا شکار ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے سب کو زحمت ہوئی۔ دوسری بار بھی عورت ہی ہماری گرفتاری کا باعث بنی، تو میں نے اپنے ساتھیوں کے لیے پابندی عائد کر دی۔ شراب اور عورت میرے گروہ پر ممنوع ہو گئی تو میرے دوست اس پابندی سے بددل ہو گئے۔ میں اکثر سوچتا فرہاد کہ آخر ان دونوں چیزوں میں ایسی کون سی کشش ہے کہ انسان ان کے لیے دیوانہ ہے۔ زندگی کا ایک باب تشنا رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ کئی سال کے بعد ایک بار گھر کی یاد نے ستایا تو میں بستی پہنچ گیا۔ میں صرف ایک نگاہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جب میں اپنے گھر کے سامنے پہنچا تو وہاں ملبے کا ایک ڈھیر نظر آیا۔ بستی ذرا ہٹ کر آباد ہو گئی تھی اور اس گھر کو ویرانے میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ میں نے لوگوں سے وجوہ معلوم کی تو انوکھا انکشاف ہوا۔ تمہیں مولوی غلام رسول یاد ہے؟ ہاں، جس کے 7 بیٹے تھے، فرہاد نے یاد کر کے کہا۔ بالکل وہی، اور جو پوری بستی میں اس لیے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا کہ اس کی زبان نیکیوں کی تلقین کرتے نہیں تھکتی تھی۔ اس کو کہیں سے دولت مل گئی، اس نے زندگی کا ڈھانچہ ہی بدل دیا، مکان بنایا، زمینیں خریدی، اور پھر بستی میں غلام رسول کا نام ابھر آیا۔ اس کے 7 بیٹے جوان ہو گئے۔ سب سے بڑے بیٹے کا رشتہ میری بہن کے لیے آیا۔ والد صاحب غلام رسول کی حیثیت نہیں بھلا سکے تھے، انہوں نے انکار کر دیا، جسے ان کا بیٹا برداشت نہ کر سکا۔ اس نے میری بہن کو اغوا کرنے کی کوشش کی تو میرے بھائی نے اسے ہلاک کر دیا۔ تب غلام رسول کے بیٹوں نے سازش کر کے پہلے میرے والد کو اور پھر میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ تمہارے قانون سے بچ بھی گئے۔ یہ داستان سن کر میں نے نہایت سکون سے کام لیا اور پھر غلام رسول صاحب کو اس کے بیٹوں سمیت بستی کے چوک پر کھڑا کر کے گولی مار دی۔
گھر والوں کا کھیل بھی ختم ہو گیا تھا اور مجھے کوئی منزل نہیں ملی تھی۔ میرے دل میں کوئی ایسا احساس نہیں جاگا تھا جسے میں اپنا مرکز نگاہ بنا سکتا۔ ساری زندگی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے مجھے کسی شے کی تلاش ہے۔ وہ شے کہاں ہے، کیا ہے، اس کے بارے میں نہیں معلوم۔ اگر مجھے اس کا اندازہ ہو جاتا تو شاید میری زندگی کا رخ بدل جاتا، لیکن میں معلوم ہی نہیں کر سکا، کبھی معلوم نہیں کر سکا۔ کتنے قتل کیے ہیں تم نے؟ کوئی یاد تھوڑی رکھے ہیں یار۔ نوشاد ہنس دیا۔ میں تمہیں بتاؤں نوشاد، تمہیں نیکی اور سچائی کی تلاش تھی۔ تمہاری ذہنی نشو نما میں کوئی سکم رہ گیا تھا، کوئی احساس تمہارے دل میں بند ہو گیا تھا جسے تم کھول نہیں سکے۔ کیا تم نے کبھی بھلائی کے راستوں پر چلنے کی کوشش بھی کی؟ دیکھ یار، اب اس آخری وقت میں تو بور نہ کر۔ مولوی راحت حسین یاد ہے تجھے، جو بچوں کو جگہ جگہ پکڑ کر اقوال زری سنایا کرتے تھے؟ ہاں یاد ہیں۔ انہوں نے نیکیوں کے کچھ گر بتائے تھے، میں نے کوشش کی لیکن کام نہیں بنا۔ نوشاد خاموش ہو گیا، لیکن فرحاد کے دل پر بڑا بوجھ آ پڑا اور کئی دن سے وہ اس بوجھ کو سب سے چھپائے ہوئے تھا۔ نوشاد کے پھانسی کے دن قریب آ گئے تھے۔ بالآخر یہ رات آ گئی جس کی صبح اسے 2 انسانوں کو سزائے موت دینی تھی۔ اس رات وہ بہت اداس تھا، بڑی کشمکش کا شکار تھا۔ نوشاد کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ 12 بجے دفتر میں وہ تنہا تھا۔ باہر خاموش رات پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کچھ سوچا اور دفتر سے نکل آیا۔ باہر کھڑے سنتریوں نے ایڑیاں بجائیں اور وہ سر جھکائے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کال کوٹری کے قریب تھا جہاں بد نصیب قیدی موت کا انتظار کر رہا تھا۔ کوٹری صاف و شفاف تھی، ایک مدھم بلب جل رہا تھا اور کمرے کے درمیان نوشاد اطمینان سے بیٹھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ قدموں کی چاپ پر اس نے چونک کر باہر دیکھا۔ فرحاد کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سلام جیلر صاحب، کیا صبح ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ ابھی نہیں، فرحاد بھاری لہجے میں بولا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ 12:30۔ اس وقت کیسے آ گئے؟ خود میرا بھی اندازہ ہے کہ ابھی صبح نہیں ہوئی، تمہیں دیکھ کر حیرت ہوئی تھی مجھے۔ نوشاد اپنی جگہ سے اٹھ کر سلاخوں کے نزدیک پہنچ گیا۔ نوشاد نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ در حقیقت نوشاد ذہنی مریض تھا۔ فرحاد نے بہت سے سزائے موت کے مجرموں کو دیکھا تھا۔ ان لمحات میں ان کی حالت بگڑ جاتی تھی اور وہ سب کچھ بھول جاتے تھے، لیکن نوشاد جوں کا توں تھا، اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں تھا۔ کیا سوچ رہے ہو نوشاد؟ فرحاد نے پوچھا۔ ایک فلسفہ جو بے حقیقت ثابت ہوا۔ لوگ کہتے ہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ کیا خیال ہے، کیا میں اپنی موت سے آگاہ نہیں ہوں؟ 6:45۔ کیسی بات ہے؟ ہاں، تم اپنی موت سے واقف ہو اور اب کوئی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں سچائی کی قسم فرحاد، جہاں یہ شعر لکھا دیکھو مٹا دینا۔ ایک دوست ہونے کی حیثیت سے میرے دل میں تمہارے لیے اب بھی انسیت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خواہش ہو تو مجھے بتا دو، میں اسے پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ یار فرحاد، اگر تم نے یہ بات کہی ہے تو میں تم سے دل کی بات ضرور کہوں گا۔ یہ بتاؤ، تم نے شادی کر لی؟ ہاں۔ عورت کیا ہے؟ ماں، بہن، بیوی، بیٹی، یہ چاروں روپ ہیں اس کے، اور اگر وہ 4 کے اس ہندسے سے نکلتی ہے تو عورت نہیں رہتی۔ بڑی انوکھی چیز ہے، میں نے عورت کبھی نہیں دیکھی۔ کیا وہ سچ مچ انسان کو اتنا ہی متاثر کرتی ہے؟ اس حیثیت کے دائرے میں۔ شراب پی ہے کبھی تم نے؟ ہاں، انکار نہیں کروں گا۔ اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اچھے نہیں ہوتے۔ میں ان دونوں چیزوں کو آزمانا چاہتا ہوں۔ کیا تم آج کی رات ان چند گھنٹوں میں مجھے یہ آخری خواہش پوری کرنے کا موقع دو گے؟ دیکھو، یہ بڑی معمولی سی بات ہے اور پھر یہ پیشکش تمہاری ہے، نوشاد نے کہا تو فرحاد کے ہوش اڑ گئے۔ واقعی خواہش ناقابل عمل نہیں تھی، لیکن نوشاد، عورت اور شراب؟ وہ کسی قدر پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا اور پھر اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا۔ شکریہ، لیکن جلدی، وقت بہت کم ہے، کہیں میری تحقیق ادھوری نہ رہ جائے۔ فرحاد وہاں سے پلٹ آیا۔ وہ عجیب مخمصے میں پھنس گیا تھا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک جذباتی پیشکش کی تھی جو اس کے لیے خاصی الجھن کا باعث بن گئی تھی، لیکن وعدہ تو پورا کرنا تھا۔ سلاخوں والا دروازہ کھلا اور لمبے سیاہ لبادے میں ملبوس عورت کو اندر دھکیل دیا گیا۔ سنتریوں نے شراب کی اچھی خاصی مقدار ماہ گلاس کے اندر پہنچا دی اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ نوشاد کی نگاہ اس آتشی وجود پر پڑی جس کا رنگ سیاہ لبادے میں کندن کی طرح دہک رہا تھا، جس کے سنہرے بال منتشر تھے اور آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ ایک ادا سے لڑکھڑا کر آگے بڑھی اور نوشاد کے سامنے پہنچ گئی۔ تم کون ہو؟ اس کی باریک آواز ابھری، لیکن نوشاد دہکتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا
اس نے عورت کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ بولو، تم کون ہو؟ تمہارے خیال میں کون ہو سکتا ہوں؟ جلاد، وہ ہنس پڑی۔ یہ نشے میں ڈوبی ہوئی ہنسی تھی۔ تمہارا خیال درست ہے۔ نوشاد اپنی جگہ سے اٹھا اور شراب کی 2 بوتلیں اٹھا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اس نے گلاس میں شراب اونڈیلی اور اس کا پہلا گھونٹ حلق میں اتار لیا۔ تلخ اور بے مزہ، لوگ اسے کیوں پیتے ہیں؟ وہ آہستہ سے بولا۔ اس کی کڑواہٹ زندگی کی تلخیوں کو چوس لیتی ہے۔ عورت کی آواز ابھری۔ تم خاموش رہو۔ اگر ایک بھی لفظ اس کے بعد تمہارے منہ سے نکلا تو میں تمہاری گردن دبا دوں گا۔ نوشاد غرایا۔ عورت ہنسی اور پھر ایک دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ نوشاد نے گلاس خالی کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف کے آثار نظر آئے، لیکن اس نے فوراً ہی دوسرا گلاس بھر لیا۔ پھر اس نے دوبارہ عورت کو دیکھا۔ انوکھی ہے، دلکش، مگر… اس نے شراب کے کئی گھونٹ لیے اور پھر تلخی سے منہ بنا کر بولا، انسان بھی عجیب ہے، مٹھاس سے دل بھر جاتا ہے تو پھر تلخیوں میں ڈوبنے کی کوشش کرتا ہے۔ زمین پر اگنے والی حقیر کومپل اپنے لیے مشکلات تلاش کرتی ہے۔ اس نے تیسرا گلاس بھر لیا۔ اس بار تلخی کچھ کم ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتا رہا۔ عورت شاید دیوار سے لگے لگے سو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، کشادہ پیشانی سے نازک پیروں تک، اور بس عورت ختم۔ بس اتنی سی ہے عورت؟ ہاں، اس کے بارے میں اتنے افسانے مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شراب عورت کو مکمل کرتی ہے۔ کس طرح؟ یہ عورت نامکمل کیوں ہے؟ اس نے شراب کا چوتھا گلاس ایک سانس میں خالی کر دیا اور پھر خاموشی سے عورت کو دیکھتا رہا۔ بوتل خالی ہو گئی، لیکن کوئی تحریک نہیں ہوئی، کوئی جذبہ نہیں جاگا۔ دنیا ہی نامکمل ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، صرف تمہارا احساس ہے۔ خود کو جہاں چاہو سمجھ لو، جہاں چاہو دیکھ لو۔ یہ عورت ماں نہیں ہے، بہن نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ عورت نہیں ہے۔ میں گوشت کے اس مجسمے میں عورت کہاں تلاش کروں؟ کہاں ہے عورت؟ اس نے گلاس رکھ دیا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ آہستہ قدموں سے دیوار سے لگی عورت کے قریب پہنچا اور اسے جھٹکا دیا۔ عورت اس جھٹکے سے جھکی، لیکن اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے سنبھالا اور دوبارہ دیوار سے ٹکا کر کھڑا کر دیا۔ وہ اس کے وجود میں دلکشی تلاش کرنے لگا۔ کندن دمک رہا تھا، لیکن اس میں وہ کھینچ لینے والی کشش کہاں ہے جس کے لیے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں؟ ماں۔ اس کے ذہن میں ایک تصور ابھرا اور اس نے اپنے ہونٹ عورت کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ کوئی تقدس نہ ابھرا۔ بہن۔ اس نے اپنے ہونٹ عورت کی پیشانی پر ٹکا دیے۔ بیوی۔ اس کے رخسار عورت کے چہرے سے جا ٹکے۔ بیٹی۔ اس کے بازوؤں نے اسے آغوش میں لے لیا اور پھر وہ کرب سے چیخا، یہ نکلی ہے، اس کا ہر روپ جھوٹ ہے۔ یہ بہن ہوتی تو بے لباس نہ ہوتی، یہ ماں ہوتی تو اس کے ہاتھ میں محبت کی گرمی ہوتی، یہ بیوی ہوتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے، یہ بیٹی ہوتی تو اس کے لیے دل دکھتا۔ یہ نکلی عورت ہے، یہ عورت کے نام پر فریب ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے جو گھر کی 4 دیواری میں اولاد کے لیے سربسجود ہوتی ہے۔ بہن وہ ہوتی ہے جس کی آنکھوں میں بھائی کی عزت کا پاس ہو۔ بیوی وہ ہوتی ہے جس کی آغوش صرف شوہر کے لیے واہ ہو۔ بیٹی وہ ہوتی ہے جو باپ کی ناموس کو سڑکوں پر نہ لے آئے، اور جو کچھ نہیں ہوتی وہ یہ ہوتی ہے، مجسمہ، عورت کا مذاق، عورت کے نام پر دھوکہ، فریب۔ نوشاد کے ہاتھ اس کی گردن پر پہنچ گئے۔ ان ہاتھوں میں بلا کی قوت تھی۔ عورت نے معمولی سی مزاحمت کی، لیکن نوشاد کے ہاتھوں کی گرفت سخت سے سخت ہوتی گئی۔ اندر سے کچھ ہڈیاں ٹوٹنے کی آوازیں آئیں۔ ناک، منہ اور کانوں سے خون بہنے لگا اور نکلی بت نیچے گر پڑا۔ زبان باہر نکل آئی تھی، آنکھیں حلقوں سے ابل پڑی تھیں۔ نوشاد پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے بغور اسے دیکھا اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں، جو عورت نہیں ہے وہ یہ ہے، یہ اس کی اصلی شکل ہے، اور شراب ایک دھوکہ ہے جو انسان نے خود کو فریب دینے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ فریب، صرف فریب۔ اس نے شراب کی بوتل کو ٹھوکر ماری اور بوتل دور جا پڑی۔ جیل کی مسجد سے اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ فرہاد اچھل پڑا۔ اس نے پریشان نگاہوں سے کونے میں پڑی ہوئی لاش کو دیکھا۔ اس کے عقب میں دوسرے افسر کھڑے ہوئے تھے۔ تب اس نے جیل کی کال کوٹری کا دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ نوشاد زمین پر پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ نوشاد، اس نے آواز دی تو نوشاد نے اپنی شعلہ بھر آنکھیں کھول دیں۔ کیا وقت ہوا ہے فرہاد؟ 6 بجے ہیں۔ چلوں؟ ہاں، اٹھ جاؤ۔ لیکن تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے میرے لیے کیا پریشانی پیدا کر دی ہے؟ تم نے اس عورت کو قتل کر دیا۔
مجھے افسوس ہے فرحاد، چلو تیار ہو جاؤ، میں نے اگر ذرا بھی عقل مندی سے کام نہ لیا ہوتا تو تم میرا طویل ریکارڈ خراب کر سکتے تھے۔ تمہاری موت کے 15 منٹ بعد اس عورت کو بھی سزائے موت دی جانے والی تھی، کیونکہ اس نے اپنے آوارہ شوہر کو قتل کر دیا تھا۔ فرحاد نے اپنے عقب میں کھڑے اہلکاروں کو اشارہ کیا اور وہ اندر آ گئے۔